اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی سورت کا خاص عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک سورت کا خاص عمل ہے جس کی برکت سے آپ کو رزق ملے گا، اور اتنا رزق اتنی دولت کے ساتھ بینک بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو میری بہنوں، وہ عمل سورت ملک کا ہے۔ سورت ملک کی فضیلت جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ سورت ہے سورت ملک۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت سجدہ اور سورت ملک نہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح سنن نسائی کی بھی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورت ملک ہر رات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسے معائنہ یعنی روکنے والی کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بنا پر جو شخص احادیث میں وارد فضیلت پانا چاہتا ہے تو وہ سورت کو ضرور پڑھے، صرف سننے پر اکتفا نہ کرے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ کسی اچھے قاری کی آواز میں اس سورت کو سن سکتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسے پڑھنے والے کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی پڑھنے کے بدلے اس کے فضائل سے محروم کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحانات سے سرخرور ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا کہ جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ میری بہنوں، ہماری روزمرہ اتار چڑھاؤ کا معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو، اچھے اور برے دنوں دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اسی طرح اللہ کے خوبصورت صفاتی نام ہیں، اگر ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، گھریلو اور کاروباری زندگی میں اگر اتار اور چڑھاؤ ہے تو نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے 300 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو پڑھے۔ اول آخر آپ درود ابراہیم کو پڑھیں، نہایت خلوص اور دردمندہ انداز میں اپنی مشکلات کو دور کرنے اور حاجت کو پورا فرمانے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ میری بہنوں، سب سے ضروری بات، وظیفے کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ حضرت علی کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ایک مسلمان اور کافر میں فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ تو اگر آپ اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث چاہتے ہیں، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں کے نزول چاہتے ہیں، تو آپ 300 مرتبہ یا وہابو یا مجیبو یا پھر یا مجیبو یا وہابو ان ناموں کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورت ملک کی ایک مرتبہ تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔